وہ ناجائز قانون ہے، چاہے اسے جتنی بھی اکثریت کے ساتھ پاس کیا جائے۔ کیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں، قبر میں جانا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ ایک بارش کو سنبھالی نہیں گئی، ایک بارش کی وجہ سے لوگ کس قدر قسمہ پرسی کا شکار تک اپنی آواز، اپنی مدد نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ کے غصے کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے لیے اسمبلی میں ایسے الٹے سیدھے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں میڈیا پر جو بات چل رہی ہے اور انتہائی شرمناک معاملات ہوتے چلے جا رہے ہیں، جب ہمارے ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں دیندار طبقہ کم ہوتا جائے گا، دین سے دوری اختیار کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے، تو اس طرح کے قوانین آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا کہ جناب علماء کا سیاست سے کیا کام؟ جب حقیقی علماء کرام، جب حق اور سچ کا بول بالا کرنے والے لوگ پارلیمنٹ سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور انہیں بین الاقوامی سازش کے تحت ووٹوں میں ہرا دیا جائے گا، جیتی ہوئی سیٹیں ان سے چھین لی جائیں گی اور غیروں کے اشارے پر ان کے ہارنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، تو پھر ایسے ہی قوانین کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا۔ پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے گزشتہ دنوں میں بھی عرض کیا کہ قانون جو پاس ہوا ہے، 18 سال سے قبل لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، 18 سال سے قبل آپ بچی کا نکاح نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں 15 سال سے پہلے جب بھی بالغ ہو جائے، 14 سال میں بالغ ہو جائے، 15 میں بالغ ہو جائے، آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنی بچی کا نکاح کریں، اور بلوغ تک پہنچنے کے بعد مناسب رشتہ ملنے کے باوجود اگر آپ نے بچی کا نکاح نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فتنوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو فتنے پھیل رہے ہیں، جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی بے راہ روی کا قوم شکار ہے، یہ اسی کی نحوست ہے کہ جناب 18 سال تک انتظار کریں گے، جب تک 18 سال سرکاری عمر نہیں ہوگی بچی کا نکاح نہیں ہوگا، اور اگر نکاح ہو گیا اور کسی نے جناب خبر کر دی تو جناب قاضی سمیت بندے اٹھا کے لے جاتے۔ ہر قانون جو قرآن اور سنت سے متصادم ہے وہ ناجائز قانون ہے، چاہے اسے جتنی بھی اکثریت کے ساتھ پاس کیا جائے۔ کیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے، کیا قبر میں جانا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ ایک بارش کو سنبھالی نہیں گئی، ایک بارش کی وجہ سے لوگ کس قدر قسمہ پرسی کا شکار ہو گئے، کس قدر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کس قدر در سے بے در، گھر سے بے گھر ہو گئے، کس قدر بھوک پیاس اور افلاس کا شکار ہو گئے۔ آج ہم ان کی پوری طرح سے مدد نہیں کر سکتے، ان تک اپنی آواز، اپنی مدد نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ کے غصے کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے لیے اسمبلی میں ایسے الٹے سیدھے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں کہ جناب ہمارے لیے بارش اور ہوا کافی نہیں ہے، ہم پر تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے۔ جو ہمارے اعمال ہیں کہ پتہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے بجائے، بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے بجائے، بھوکے لوگوں کو کھانا پہنچانے کے بجائے ہم جناب بیرونی آقاؤں کے خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے ملک کو یورپ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے ملک کو اللہ کے عذاب کا شکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قیامت نہیں آ جائے گی کہ ہم جناب والا جس کے لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور جو عورت کسی مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ان دونوں پر اللہ اور
اس کے رسول کی لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ یہ قانون تو ابھی آیا سامنے، میں تو پہلے کے ماحول کو دیکھ کے پریشان ہوں۔ ہمارے نوجوانوں میں بھی عجیب عجیب فیشن آ گئے۔ پہلے لڑکیوں کی فیشن تبدیل ہو جاتے تھے، اب ہمارے لڑکوں کے بھی فیشن تبدیل ہونے لگ گئے۔ اللہ کو خوف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان دینی ہے، اللہ کی شریعت کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑائے۔ کتنے نوجوان ہیں جو جناب بال بڑھا رہے، بھائی زلفیں بڑھانا تو نبی کی سنت ہے، زلفیں نہیں بنا رہے، بال بڑھا کے اس کی چوٹیاں باندھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا، اشرف المخلوقات بنا کر اس میں بھی اشرف کر دیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ رب نے فرمایا کہ میں نے تجھے نوجوان بنایا، تجھے مرد بنایا، تو حکومت کرے گا عورت پر، اور یہ کہ پہلے میں حکومت نہیں کروں گی، میں بھی چوٹیاں باندھوں گی، میں بھی جناب کلپ لگاؤں گی، اس لیے کہ یہ فیشن میرے ساتھ اچھا لگ رہا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرد بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنایا، احسن بنایا، اطیب بنایا، عورت پر حکمران بنایا، عورت پر فضیلت عطا فرما دی۔ ہم عورت بننا چاہ رہے ہیں، ہم ان کی نقل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، عیسائی، یہودی، ہندو جو چاہے کرے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ مرد ہیں تو مرد بن کر رہے، عورتوں کی شکل و صورت اختیار نہ کریں، نہ بالوں کے ذریعے سے، نہ کپڑوں کے ذریعے سے، نہ کسی اور فیشن کے ذریعے سے۔ جو بھی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جناب میں لڑکی کی طرح لگنے لگ جاؤں، عورتوں کی طرح لگوں، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ بات پکی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کو حاصل کرنا ہے تو بنتے رہو، فیشن کرتے رہو، تاکہ جناب والا لوگ لڑکیوں کو دیکھیں تو تمہیں بھی دیکھیں گے۔ اور اگر عورتیں جو ہے اپنے پردے سے باہر آ کر اور اپنی حدود کراس کر کے اپنے بال کٹوا کر اور مرد بننا چاہ رہے ہیں، برابری کے حقوق چاہیے، ہم بھی جناب تحریم اٹھائیں گے، ہم بھی مزدوری کریں گے۔ میدان میں جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ کس طرح مرد بیچارے خون پسینے کی کمائی کر کے، محنت کر کے، سردی گرمی کو جناب نظر انداز کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ میدان میں آ کر محنت کرو گے تو پتہ چلے گا۔ صرف آفس میں بیٹھنا، صرف چند صفحے لکھ کر پیسے کمانا، یہی مرد کا کام نہیں ہے۔ مردوں کے اور بہت مشکل کام ہے۔ جب برابری کی بات آئے گی تو اور بھی بہت مشکل کاموں میں لگنا پڑے گا۔ تو جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کو خاتون خانہ بنایا اور انہیں گھر میں عزت عطا فرمائی اور انہیں گھر بٹھا کر کھانا کھلایا، اسے سب کچھ حقوق دے دیے، لیکن ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ ہم مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنے لگے ہیں۔ تو یاد رکھو، جو عورتیں مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنے لگیں گی اور جنہیں یہ شوق ہوگا کہ میں بھی جوان مرد کی طرح لگوں اور میں بھی جناب مردوں کی شکل و صورت اختیار کروں، اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اگر یہ قانون آگے چل گیا، پاس ہو گیا اور جناب والا اثر انداز ہوا تو غیرت مند مسلمانوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ غیرت مند مسلمانوں کا کسی پارک میں اپنی فیملی کو لے جانا مشکل ہو جائے گا، کسی شاپنگ مال میں داخل ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی ایسی شکل و صورت آپ کو نظر آئے گی کہ جناب والا اوپر سے پھر پتھر ہی برسیں گے۔ انتہائی خطرناک رخ کی طرف اس قوم کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ایسے جو قرآن و سنت کے خلاف جو قوانین ہیں ان کی جناب آپ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس کی شدید مخالفت کریں اور اپنی کسی بھی طریقے سے جو آپ کے پاس طریقہ کار ہے، جائز طریقہ ہے، آپ اس کی مخالفت کریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی قانون بھی اس ملک میں پاس نہ ہو جس کا مطلب لا الہ الا اللہ۔
جس ملک کا مطلب لا الہ الا اللہ ہو اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو، تو بھائی ہم اللہ کے عذاب کا متحمل نہیں ہے، یہ تو ڈینگی کا متحمل نہیں ہے جناب والا، یہاں ٹائیفائڈ کے متحمل نہیں ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے مچھروں نے جینا حرام کر دیا، تو اللہ کا عذاب تو بہت بڑی بات ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ارباب اختیار کو، اسمبلی کے ارکان کو، سینٹ کے ارکان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایسے غلط قوانین کو جناب پسپورٹ کریں اور انہیں پاس نہ ہونے دیں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے یہاں سرخرو ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق سچ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔